بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مات أحد سبعة، بس اگر ایک گائے کے 7 وارثوں میں سے ایک مر گیا، وقال ورثته، اور کہا اس کے ورثہ نے، اذبحوها عنه وعنكم صحا، کہ ذبح کر دو اس کو، اس گائے کو اس کی طرف سے اور اپنی طرف سے تو صحیح ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح وجہ یہ ہے، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ یہ تبرع بالاتلاف ہے، یعنی چیز کو ضائع کر کے اس سے ثواب حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہوتا غیر کی طرف سے، اپنی طرف سے صحیح ہوتا ہے لیکن غیر کی طرف سے صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے کہ غلام کوئی آزاد کرے میت کی طرف سے، میت کی، یہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن وجہ استحسان یہ ہے کہ کیا ہے کہ جس طرح صدقہ وغیرہ اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو ملتا ہے، اس طرح اس کا ثواب بھی ملے گا۔ البتہ پھر کہتے ہیں کہ غلام آزاد کیوں نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی اس میں بھی ثواب ملے گا نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں غلام ہے نا، غلام اگر میت کی طرف سے آزاد کریں گے تو ولا ملے گی میت کو، اس کی ولا کس کو ملے گی؟ اور میت کے لیے ولا کو ثابت کرنا صحیح نہیں، اس میں ولا کا مسئلہ آتا ہے، اس وجہ سے غلام کو ہم نے جائز قرار دے نہیں۔ فَإِن مَاتَ أَحَدُ سَبْعَةٍ، پس اگر مر گیا 7 میں سے ایک بندہ، وقال ورثته، اور اس کے ورثہ نے کہا، اذبحوها عنه وعنكم، کہ اس گائے کو ذبح کر دو اس کی طرف سے اور اپنی طرف سے، صحیح ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہ لا یصح، کہ وہ صحیح نہیں، اور یہی قیاس ہے، لأنہ تبرع بالاتلاف، کیونکہ یہ تبرع بالاتلاف ہے، فلا یجوز عن الغیر، لہذا غیر کی طرف سے جائز نہیں ہوگا، کل اعتاق، جیسے کہ آزاد کرنا، عن المیت، میت کی طرف سے۔ اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان القربۃ، کہ بے شک قربت، قد تقع عن المیت، کبھی جو ہے وہ میت کی طرف سے بھی واقع ہوتی ہے، قد تصدق، جیسے صدقہ وغیرہ، بخلاف اعتاق کے، فإن فیہ الزام الولا علی المیت، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ولا کو لازم کرنا ہے، کس پر؟ میت پر۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کبقرۃ، صحیح ہے جیسے کہ وہ گائے صحیح ہے، جو ان اضحیۃ، کہ اس کا ایک حصہ اضحی کی طرف سے ہو اور متع کی طرف سے ہو اور قران کی طرف۔ حج تمتع والے پر قربانی لازم ہوتی ہے اور حج قران والے پر تو ہر ایک نے جو ہے وہ کیا کیا، ایک اضحی، اس نے ایک اضحی کے غرض سے حصہ ڈالا، ایک قران کے، اور ایک حج تمتع والے نے، مثال طور، تو یہ بھی صحیح ہے۔ ہر ایک کی جو ہے وہ نیت جو ہے وہ ثواب کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ عقیقے کا حصہ بھی بندہ ڈال سکتا ہے، عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن ان میں سے کوئی ایک بغیر ثواب کے نہ ہو، جیسے کوئی ایک کافر ہو تو سب کی قربانی نہیں ہوگی، کوئی ایک جو ہے وہ صرف گوشت کا ارادہ رکھنے والا ہو کہ میں گوشت کھاؤں گا بس، پھر بھی قربانی نہیں ہوگی، سب کی صحیح نہیں ہوگی۔ یا کوئی ایک کی نیت صحیح نہ ہو، یا ایک مشرک ہو، اس میں کوئی شیعہ شامل ہو جائے، تو اجتماعی قربانی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشش کرے بندہ اپنا ہی کوئی بکرا وکرا ذبح کرے، بکرا نہیں ملے تو بکری ذبح کرے، بکری سستی مل جاتی ہے، آئی بات ہے، بکری نہیں ملی تو کوئی دمبا ذبح کر دے، دمبا نہیں تو دمبی ذبح کر دے، ہاں ہاں ہاں، اچھا، بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اجتماعی قربانی میں پتہ نہیں، پوچھتے تو نہیں ہے مدرسے والے کے شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ پوچھتے ہیں؟ ہاں، بعض پوچھتے ہیں بعض نہیں پوچھتے۔ کبقرۃ، جیسے کہ گائے ہو اضحی کی طرف سے اور حج تمتع کی طرف سے اور حج قران کی طرف سے، فإن كان أحدهم كافرا، اگر ان میں سے ایک کافر ہو، او من مرید اللحم، یا گوشت کا مرید ہو، گوشت کا ارادہ کرنے والا، لأن البعض ليس بقربۃ، کیونکہ بعض جو ہے وہ قربت نہیں ٹھہرا، وہی لا تتجزی،
اور وہ متجزی نہیں ہوگا، تو لہذا سب کی طرف سے صحیح نہیں ہوگا۔ وَيَأْكُلُ مِنْهَا، اور بندہ جو ہے گوشت خود بھی کھائے گا، وَيُؤْكَلُ، اور گوشت دوسرے کو کھلایا بھی جا سکتا ہے، وَيَهَبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے ہبہ کرے، وَنَدْبُ التَّصَدُّقُ بِثُلُثِهَا، اور مستحب ہے صدقہ کرنا غریبوں کو ثلث، ٹھیک ہے، تہائی صدقہ کرے، باقی 2/3 رکھے، کچھ رشتہ داروں کو کھلائے، کچھ خود کا ہے۔ وَتَرْكُهُ، اور پورے کے پورے گوشت کو رکھ دینا، لِذِي عَيَالٍ، بڑے اہل و عیال والا کے لیے، توسعۃ علیہم، ان پر کشادگی کرتے ہوئے، کہ رشتہ داروں میں کوئی اور کرتا نہیں، سارا اپنے اور رشتہ داروں کے لیے رکھ لے، تو یہ بھی مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ندو ببرتف ہے جی، سمجھا؟ والذبح بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے، ان احسن، اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، والا امر غیرہ، مگر نہ کسی اور کو حکم کرے کہ تم ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ وکری، اور مکروہ ہے، ان ذبحہا کتابی، اگر ذبح کرے اس کو کتابی، اگرچہ حلال ہے لیکن کیا ہے؟ مکروہ۔ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا، اور صدقہ کرے اس کی کھال کا، او یعملہ آلۃً، یا اس کے لیے اپنے لیے اس سے کوئی آلہ بنائے، کجراب، جیسے کیا ہے؟ مشکیزہ ہے، او خف، یا موزہ ہے، او فرو، یا کیا کوئی پوستین، واسکوٹی وغیرہ ہے، سمجھا؟ کپڑے کی بناتے ہیں نا، جیکٹ ویکٹ، واسکوٹی، بات آگے سمجھ میں؟ پوستین، واسکوٹی، یا جو اوپر پہننے کی چیز، حشو کہتے ہیں جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسی چیز کو جو سردی سے بچنے کے لیے اوپر پہنی جاتی ہے، اور فرد کہتے ہیں اس کو جو زائد چیز، جیسے بنیان پہنی جاتی ہے، واسکوٹی پہنی جاتی ہے محض اس کے لیے، شو وغیرہ کے لیے، اس کو فرد کہتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اس میں اگلا صفحہ نہیں ہے، یہ صفحہ ادھر سے کرتے ہیں۔ او یبدلہ بما ینتفع بہ باقیا، یا اس کو تبدیل کرے ایسی چیز کے ساتھ جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے اس حال میں کہ اس کو باقی رکھ کے، اس کو ہلاک کر کے نہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا۔ لا بما ینتفع بہ مستہلکا، اور نہیں تبدیل کر سکتا ہے ایسی چیز کے ساتھ جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے اس کو ہلاک کر کے، کل خل، جیسے کہ سرکہ ہے، وہ پی کے اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے مثل فین بھی اللحم، پس اگر گوشت بیچا گیا، ٹھیک ہے، او جلد بھی، یا کھال کو، بھی ایسی چیز کے بدلے میں جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہے، تصدق بثمنہ، اب اس کا ثمن استعمال کرنا حلال ہے نہیں ہے، اس کو صدقہ کرے، جیسے کہ کھال اگر بیچ کے پیسے دے دے مدرسے میں پھر بھی صحیح کہتے ہیں نا۔ ولو غلط اسنان، اور اگر دو بندوں کو غلطی ہو گئی، وذبح کل شاۃ صاحبہ، اور ذبح کیا ہر ایک نے اپنے ساتھی کے بکری کو، تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، بلا غرم، بغیر کسی تاوان کے۔ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، ویضمنوا، اور دونوں کو ایک دوسرے کی بکری بھر کے دینی چاہیے، لأنہ ذبح شاۃ غیرہ، کیونکہ اس نے ذبح کیا ہے دوسرے کی بکری کو، بغیر امرہ، اس کے حکم کے بغیر۔ ووجہ الاستحسان، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہا تعینت للأضحیۃ، کیونکہ وہ متعین ہو گئی ہے اضحی کے لیے، ودلالۃ الاذن حاصلۃ، اور دلالتاً جو ہے وہ اجازت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ فإن العادۃ جرت بالاستعانۃ بالغیر فی امر الذبح، اور بے شک عادت یہی ہوتی ہے، جاری ہوتی ہے مدد لینے کی غیر سے ذبح کے معاملے میں، ذبح کے معاملے میں عام طور پہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، سمجھا؟ وصحت التضحیۃ بشاۃ الغصب، اور صحیح اضحی کرنا غصب کی بکری سے،
لل ودیع نہ کہ ودیت کی بکری کی قربانی، ٹھیک ہے، وہ ضامن اور ودیت کی قربانی جو ہے وہ کیا ہے، ضامن ہوگا۔ دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو غصب ہے نا، غاصب اس کا مالک بن جاتا ہے جس ٹائم غصب کی اس دن سے وہ ضامن ہے۔ بات آگے سمجھیں، غصب کا قبضہ زمان ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی فرقت ہے۔ ودیت کا قبضہ زمان نہیں ہوتا، وہ امانت ہوتا ہے، ہلاک ہو گیا برکے نہیں ہوتا، امانت کا زمان نہیں ہوتا، لیکن وہ تب ضامن ہوگا جب وہ خائن ہو جائے، اور یہاں پر خائن تب ہوگا جب اس کو ذبح کرے گا۔ تو ذبح کرنے سے پہلے وہ خائن نہیں تھا، اب ذبح کرتے وقت وہ خائن نہیں کہلایا، یعنی اس کی ملکیت میں نہیں آئی، ودیت کا قبضہ اس کا ملکیت میں نہیں آیا، جب ذبح کر دیا پھر ملکیت میں آ گئی، کیونکہ اب وہ بھر کے بھی دے گا اور قربانی بھی نہیں ہوگی، بھر کے بھی دے گا قربانی بھی نہیں ہوگی، سمجھا؟ یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قربانی ہو جائے گی، کیوں؟ جب اس نے مقدمات ذبح کیا، اس کو باندھا لٹایا، تو مطلب خائن ہو گیا، خائن ہے تو اس کی ملکیت میں ذبح سے پہلے آ جائے گی۔ بات آگے سمجھ۔ فصحت التضحیۃ بشاۃ الغصب، صحیح ہے اضحی کرنا غصب کی بکری کی نہ کہ ودیت کی، وہ ضامنھا اور قربانی بھی نہیں ہوگی اور بھر کے دے گا۔ لأن فی الغصب، کیونکہ غصب میں یثبت الملک من وقت الغصب، ملکیت ثابت ہوتی ہے غصب کے وقت سے، یعنی شروع سے ہی، اور فی الودیع، اور ودیت میں یسیر غاصبا بالذبح، وہ غاصب ہوگا ذبح کرنے کے ساتھ، فیقع ذبح فی غیر الملک، لہذا ذبح غیر ملک میں ہوگی۔ میں کہتا ہوں بل یسیر غاصبا بمقدمات ذبح، کہ وہ غاصب ہو جائے گا، خائن ہو جائے گا مقدمات ذبح کرنے کے ساتھ، کالاسجاع جیسے لیٹانا، وشد الرجل پیروں کو باندھنا، فیکون غاصبا قبل الذبح، لہذا ذبح سے پہلے ہی وہ کیا ہو جائے گا، غاصب ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی تکرار کرو، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد۔ ہاں یہ اشارے کہتے ہیں۔